اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی تقریر کے لیے، مجلس کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے نوجوانوں کی تنزلی کی وجوہات۔ یہ وہ عنوان ایسا ہے جو کہ صرف اور صرف ہماری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سامعین کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ مجلس، یہ حصہ کسی جگہ نشر کیا جائے تو ان کے لیے بھی یقیناً فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی تنزلی، یعنی کہ جو وہ گر رہے ہیں، پستی میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سمجھ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گر رہے ہی کیوں ہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کے گرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ چونکہ میں الحمدللہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں، لہٰذا اسی روشنی میں، اسی پیرائے میں یہ بات بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ شہر کے ایک معروف کالج میں پڑھانے کا مجھے موقع بھی مل رہا ہے اور میں پڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اسٹوڈنٹس کا معذرت کے ساتھ یہ حال ہے کہ ودن دا کلاس ٹیچر موجود ہے، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ٹیچر لیکچر دے رہا ہے، ٹیچر مذاق نہیں کر رہا، اور اسٹوڈنٹس اسی کلاس کے دوران افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایسی آوازیں بلند کرتے ہیں جو کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے رہنماؤں نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اور دوسرے عظیم رہنماؤں نے ملت کے لیے ان تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ سکندر کی مانند ہیں۔ یہ تمام کے تمام افراد ہماری ملت کے لیے، ہماری قوم کے لیے کسی ستون سے کم نہیں ہیں، لیکن ان ستونوں کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے جو ودن دا کلاس کے دوران، ایک ہوتا ہے کلاس ختم ہو گئی ہے، دوسرا ٹیچر ابھی آ رہا ہے، بیچ میں وقفہ ہے، اس وقفے میں جو دل چاہے کرو۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ معاشرہ تنزلی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑھنا، ایک ہوتا ہے تیزی کے ساتھ بڑھنا۔ جس طرح جب ہم لوگ سمندر میں جاتے ہیں بعض اوقات سی ویو کے نظارے کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ابھی آگے مت جانا، ابھی سمندر چڑھا ہوا ہے۔ ٹیچر کلاس کے اندر پڑھا رہا ہے اور ان نکموں کے لیے کیا لفظ اختیار کروں، کیا لفظ استعمال کروں وہ کم ہے۔ یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں نے ایک صاحب سے، بزرگ سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے بالکل مختصر کر کے اگر ایک لفظ بولوں تو انہوں نے کہا آپ صبر کریں۔ یہاں بیان کرنے کے لیے اس کو میں نے موضوع اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ یہاں بہت سارے جونیئر طلبہ جو ہے وہ بھی موجود ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی بھی جگہ، یہاں پہ بھی الحمدللہ ہم ہفتے میں 3 دن پڑھنے آ رہے ہیں، اگر آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے میں اپنی پوری توجہ نہیں دی، یاد رکھیے گا 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسب کرنے کے لیے۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 دلچسپی، اور نمبر 2 آپ کی توجہ۔ اگر آپ کی یا میری دلچسپی اپنے ٹیچر کی طرف، استاد کی طرف نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ چیز آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ دلچسپی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں یہ واضح ہو کہ اس چیز سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جتنا زیادہ فائدہ آپ کے دماغ میں واضح ہوگا اتنا زیادہ اس چیز کو حاصل کرنے کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ جب مجھے فائدے کا ہی نہیں پتا ہوگا، جب مجھے توجہ اس جانب ہوگی ہی نہیں کہ اس چیز سے مجھے حاصل کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، خود بخود میری دلچسپی کا لیول گر جائے گا۔ یاد رکھیے گا توجہ اور دلچسپی 2 بنیادی باتیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول ہے جس کے اندر انہوں نے توجہ دلائی ہے اور انہوں نے بیان فرمایا ہے، ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ٹو آور نیشن۔ The world is moving so fast that if we don't educate ourselves, we'll not only be left behind but also will be no more۔ اس الفاظ کا گراں قدر الفاظ یاد ہے، 1948 میں قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے۔ 1948 میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ٹو آور نیشن۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ زندگی اور موت کی مانند۔ اگر کوئی شخص تعلیم کے زیور سے وابستہ نہیں ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا وہ جیتا جاگتا ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ صرف اور صرف موت کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ موت اگر آپ کو دنیاوی طور پر آ جائے تو پھر بیکار ہے ایسی زندگی کہ جس کے اندر وہ بظاہر زندگی ہو لیکن حقیقتاً موت ہو.